الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی محترم مکرم بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، یہ چوتھا جمعہ ہے مجھے یہاں ناروے میں پاکستان سے 5 جون کو میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور اس کے بعد یہاں بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی تقریریں ہوئی ہیں، علماء کا اجتماع بھی ہوا، آپ نے دیکھا تمام ناروے کے علماء اس میں شامل ہوئے. درس قرآن مجید یہاں اتوار کو متعدد بار میں نے دیا ہے. خواتین کے اجتماع میں درس قرآن مجید دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلسل دعوتیں ہو رہی ہیں یہاں، ان کے اندر احباب کی مجلسوں میں گفتگوؤں میں بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں ہوتی رہی ہیں. حالات حاضرہ پر بھی، پاکستان کے مسائل پر بھی، اور دینی موضوعات پر بھی، دینی معاملات پر بھی. میرا جہاں تک خیال ہے، میں اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتا ہوں آپ احباب کے سامنے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں جو اہل ایمان بستے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی جو یہاں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ دورہ بڑا ہی مؤثر اور بڑا ہی مفید ثابت ہوا ہے انشاءاللہ. اور میں نے محسوس کیا کہ ایک پیاس ہے، ایک ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر، دین کو سمجھنے کا جذبہ ہے، دین کی طرف آنے کا احساس اور خیال ہے، اور اس کے لیے وہ بیتاب ہے. خاص طور پر ان کے دلوں میں یہ خیال شدت سے ہے کہ ہمارا وقت تو گزر گیا اور گزر جائے گا، ہم نے یہاں آ کر دولت کمائی، محنت کی، حلال روزی کمائی، ہمارا معاملہ تو بیت جائے گا جیسے بھی گزر گیا، لیکن ہمارے بعد ہماری اولاد کا مسئلہ ہے. ہم
مسلمان باپ دادے کے ہاں پیدا ہوئے، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہماری مائیں مسلمان تھیں، ہمارا ماحول مسلمان تھا، ہمارے حالات مسلمانوں جیسے تھے۔ اب روزی تو ملی، لیکن اس روزی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہ ہماری اولادوں کے پاس اسلام نہ رہے، ہماری اولادیں اسلامی معاشرے میں نہ رہیں، بلکہ وہ اسلام کی حدود سے نکل جائیں، تو یہ سودا پھر بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ احساس اور خیال بھی ہے، اور اسی احساس اور خیال کو وہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لایا جائے، اپنی اولاد کو دین سکھایا جائے۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ چھوٹے بچوں نے جب مجھے دیکھا، اس وضع میں دیکھا، تو کم از کم اتنا فائدہ ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے دینی لوگ اس طرز کے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کے نوجوان بچوں نے، بیٹیوں نے جب اس آواز کو سنا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دین کی آواز ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ بار بار حضور نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان سے لیا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا، دین کی بات کی گئی، نماز کی بات کی گئی، روزے کی بات کی گئی، حج اور قربانی کی بات کی گئی، اور یہ سب باتیں ان کے لیے مفید ثابت ہوئیں، اس لحاظ سے کہ دین کا ایک تصور، دین کا ایک خیال ان تک پہنچا اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی ایک مقام پر ہے جہاں اس کو مجبوری، وہ پورے طریقے سے ایک چیز کو اپنا نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سارے دین کو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ یہ بڑا ظلم کرے گا وہ اپنی جان پر کہ اگر وہ پورے کا پورا دین نہیں اپنا سکتا تو جو نعمت اس کو مل رہی ہے اس کو بھی چھوڑ۔ حالات بدلتے ہیں مقام بدلنے سے، جگہ بدلنے سے۔ ایک جگہ پر اور حکم ہوتا ہے، دوسری جگہ پر اور حکم ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھا ہے شریعت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حرام کھائیں، معاذ اللہ، اللہ آپ کو بچائے، آپ کی رگوں میں مسلمانوں کا خون ہے، آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ بچائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حرام بیچیں، حرام کا کاروبار کریں، اللہ آپ کو ہمیشہ بچائے، اور آپ اس حد تک بچیں اس سے جس حد تک آپ کی طاقت اور قوت۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو خیال ہے، یہ تو کفار کا معاشرہ ہے، کفار کا ماحول ہے، یہاں ہم دین کا کیا کام کر سکتے ہیں، یہ بڑا شیطانی خیال۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال یہاں بیٹھے ہوئے آتا ہے کہ ہم تو یہاں کوئی دین کا کام نہیں کر سکتے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا غلط خیال۔ آپ کا فرض ہے کہ جس حد تک، اور اللہ کی مہربانی ہے یہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ کے لیے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور ان معاملات میں کوئی پابندی نہیں، بلکہ آپ دین کا کام کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں ایسی صورت موجود ہے، آپ اجتماعی کام کرنا چاہیں
وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ ایک جماعت بن